انہوں نے جو آیت پڑھی آخر میں یطعمنی، ابراہیم علیہ السلام کا قول الذی یطعمنی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ پوچھا گیا نا، فرمایا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو یہ آیت پڑھی، انٹرویو ختم ہو گیا. میں نے اس آیت سے بہت سی چیزیں نکال لیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا درس ہوتا ہے نا اتوار کو، اس کا اسٹائل اور تفسیر کے دوالے درس کا اسٹائل مختلف ہے، کیونکہ لوگوں کو شکایت آتی ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس پہ ادھر ایران توران پتہ نہیں کیا پورا اس آیت کو بیان کیا کریں. یہ آیت ہی بیان ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو علمی نکات نکل رہے ہیں، جو اس میں مفہوم نکل رہا ہے، اس کو میں کھینچتا ہوں. باقی کسی نے قرآن کو صرف قرآن کی حد تک سمجھنا ہے تو اس کے لیے الگ سے درس ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ سن لیا کریں. تو اب میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ اللہ کی 3 صفات بیان کی. وہ کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. اس آیت سے اشارہ کیا نکلتا ہے؟ کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں نا وہ کھا لیا کرو، کیونکہ وہ ان کی نسبت ڈائریکٹ کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف. اللہ نے دودھ پیدا کیا، دودھ پیو گے تو ڈائریکٹ نسبت یہ کون پلا رہا ہے ہمیں؟ آئس کریم کون کھلا رہا ہے؟ کھلا تو وہ بھی اللہ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار. بولو بھائی، وہ اللہ نے اس کے لیے کوئی سافٹ ویئر نہیں بنایا کہ کوئی جگہ ہو جہاں سے آئس کریم نکل رہی ہو. قدرتی خزانوں سے، قدرتی خزانوں سے دودھ نکل رہا ہے، وہی رکھا رکھا دہی بن جاتا ہے، زیادہ چینجنگ نہیں آئی اس میں. لیکن آئس کریم جو ہے نا وہ قدرتی خزانوں سے تیار نہیں ہوتی، وہ انسان نے بزنس کے نقطۂ نظر سے دماغ لڑایا، اس میں انسانوں کی صحت کا کہیں عمل دخل. ان کے ویژن میں دیکھو، ہر جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا اس کے پیچھے آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میرا اس سے مقصد کیا ہے. جو کام ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ مقصد کا ذریعہ ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرنے کا رزلٹ کیا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ ارے کیا ہو گیا؟ بولو نا بھائی، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو اور مقصد ہے آپ کا پیسہ کمانا. اس میں ہم مزید ایک اضافہ کر لیتے ہیں، حلال پیسہ کمانا. پیسہ کمانا مقصد ہے آپ کا. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر انڈوں کے کام میں محنت کم اور پیسہ زیادہ ہوگا، اور سونے کے کام میں فار ایگزامپل محنت زیادہ اور پیسہ کم ہوگا، تو آپ سونے کا کام کرو گے انڈوں کا؟ انڈوں کا بزنس کو آپ بولو گے یار اس میں پیسے زیادہ مل رہا ہے تو میں کیوں بلا وجہ گولڈ کی دکان کھول کے بیٹھوں. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ خوب ذہن میں رکھیں، جتنی کمپنیاں وجود میں آئی ہیں ان میں سے کسی کا بھی ویژن، مقصد انسان کو صحت پہنچانا، کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، صحت پہنچانا قطعاً نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ ہم صحت کے لیے ڈبوں کی چیزیں کھا رہے ہیں، اس پہ چونکہ لکھا ہوا ہے اس میں آئرن اتنا، میگنیشیم اتنا، پوٹاشیم اتنا. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کچھ بھی لکھ دو بھائی، تو اس کو کون جھانک کے دیکھے گا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو یطعمنی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کیا کرتا ہے؟ کھلاتا ہے. تو جو چیزیں اللہ کھلا رہا ہے نا وہی کھا لینی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آم کھا لو، تربوز ویسے ہی کھا لو یار، سیب ویسے ہی کھا لو، گنڈیریاں چبا چبا کے کھا لو، گنے کا جوس پئیں گے جا کے. اس گنے کے جوس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ نہیں پلا رہا، وہ گنے والا پلا رہا ہے، لہذا وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے پلاتا ہے. اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گنے کے جوس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں گنے والا اپنا جوس نہ ملائے. حقیقت ہے یہ. اس میں وہ کلر ملائے گا تو وہ دیکھنے میں آپ کو لگے گا خالص گنا، اور جب اس میں وہ سکرین ڈالے گا تو آپ کو اور زیادہ خلوص کی مہک آئے گی اس کے اندر سے. آپ کہو گے یہ تو ہٹو بچو ہو گیا، یہ لگتا ہے پنجاب کے گنے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس میں مکھیوں کے جو جوس ہیں وہ ایک الگ پروٹین ملتے ہیں آپ کو اس سے.
ٹھیک ہے نا, مکھیوں کی بیٹیں جو گنے والے نے کی ہوتی ہیں, وہ اس کو صاف کیسے کرتا ہے, وہ گیلا تولیہ لے کے, ابے بھائی اس تولیے سے تو وہ اور گندا ہو رہا ہے, وہ کوئی گھر سے تھوڑی لے کر آیا وہ تولیہ تو صبح شام 25 گنے صاف کر چکا ہے, وہ ساری بیٹیں جو ایک تولیے میں تھیں اگلے گنے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے جب اس پہ وہ چلتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو الذی یطعمنی, ابراہیم کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام, میرا رب مجھے کھلاتا ہے. تو بھائی اللہ جو کھلا رہا ہے نا وہی کھا لو آنکھ بند کر کے, مصنوعی چیزیں پہ مت جاؤ. مجھے نہیں پتا یہ فارمی مرغی میں بیماریاں ہیں نہیں, اس میں ڈاکٹروں کا بڑا اختلاف ہے, اس چکن میں کیا, کوئی کہتا ہے کوئی کہ بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن جب جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے, دیسی مرغی ہے نا, جو کیڑے مکوڑے کھاتی ہے, زبردست طریقے سے گھومتی پھرتی ہے. یطعمنی ویسقین, مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. تو جو چیزیں اللہ پلا رہا ہے وہ پی لو. دودھ پلا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ, کیا خیال ہے بھائی, اللہ پیپسی پلا رہا ہے؟ اگر پیپسی اللہ پلاتا تو اللہ قیامت میں پیپسی کی نہروں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک اسپرائٹ کی نہر ہوگی, ایک ڈیو, اور ایک شراب تک کا ذکر کر دیا, شراب بھی ہوگی. لیکن اللہ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے بھائی, یہ تو تم خود پی رہے ہو, خود تمہاری ٹینشن نہیں ہے, تمہارا ہیڈ ہی گئی. ہم تو تمہیں شہد پلا رہے ہیں, ہم تو تمہیں دودھ پلا رہے ہیں, یہ چیزیں ہم تمہیں پلا رہے ہیں. تو آگے کیا فرمایا, وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, شفا بھی کون دیتا ہے, وہ. اس میں بھی اشارہ ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, شفا بھی گاڈ گفٹڈ ہے, خود بخود ہو جاتا ہے. انسان کی باڈی میں اللہ نے اتنی چیزیں رکھی ہیں, آٹومیٹیکلی باڈی اس سے فائٹ کرنا شروع کرتی ہے, جس کو ریزسٹنٹ پاور بھی کہتے ہیں, جس کو ڈاکٹر آج کل امیونٹیز, اس کا پتہ نہیں صحیح پروناؤنسیشن ہے کیا, امیونٹی ہے, ایمیون, کوئی کہہ رہے ہیں امیون ہے, کوئی کہہ رہے ہیں ایمیون ہے, ماہرین انگریزیات میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. بہرحال ایمیون ہے یا امیون ہے, تو وہ آپ کا جو ہے نا دفاعی قوت. تو اس میں اس آیت میں کیا اشارہ ملتا ہے کہ بھائی نیچرل غذائیں کھاؤ نا جو اللہ کھلا رہا ہے, تو آپ کا اندر کا جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت برقرار رہے گی. چائے میں ڈبو کے پاپے کھاؤ گے تو اللہ پھر شفا کا ذمہ دار بولو بھائی نہیں ہے. یہ اشارہ, یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے, یہ تفسیر نہیں ہے آیت کی. تفسیر تو یہ ہے کہ بھائی اب رب کو پہچانو, یہ ہے اللہ کے وجود کی دلیل ہے, اس کی توحید کی دلیل ہے, بتوں کی مخالفت کی دلیل ہے کہ یہ تو کمبخت نہ, یہ تو پاپے بھی نہیں کھلاتے ہیں بھائی. جن بتوں کی, ابراہیم علیہ السلام تو اپنی قوم کو سمجھانے, جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو نظر آتے ہیں, خدا نظر نہیں آتا, تو جو نظر نہیں آتا لیکن کام تو نظر آ رہے ہیں نا اس کے, اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اصل آیت کی تفسیر تو یہ ہے, یہ علمی نقطے ہیں. تو میں جو یہ اتنی لمبی تفسیریں کھینچتا ہوں نا, اس لیے کہ اس کو موجودہ حالات پر منطبق کرنے کے لیے کہ اس سے ہمیں اسباق کیا کیا ملتے ہیں.